बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर जमील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर जमील टीवी। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि हम दीन इस्लाम को लेके एक अच्छा मवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसी सिलसिले की पहली कड़ी आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, दीन की बात आफ्ताब अशरफ साहब के साथ। इस सिलसिले में मैं आफ्ताब अशरफ साहब का निहायत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया। वक्त देने के लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ आफ्ताब साहब का। अच्छा, इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करनी है। आने वाले वक्तों में मौजू चेंज होते रहेंगे और जिस तरह आप चाहेंगे, जिस तरह आप हमें अपने अपने मशवरों से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे, हम उसी मवाद को लेके आगे चलेंगे। तो आज रज़ाए इलाही या कुर्ब इलाही हमारा मौजू है। तो हमने कहा कि कुर्ब इलाही से अपने चैनल का स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आफ्ताब साहब के लिए कि रज़ाए इलाही या कुर्ब इलाही के हसूल के लिए कलाम पाक में क्या इरशादात हैं और रब्बुल आलमीन इस बारे में क्या अहकामात फरमाते हैं। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इरशाद फरमाते हैं कि आप फरमा दें कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब चीजें किसके लिए हैं? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन सब चीजों का जो मकसद है वो मेरे रब की रजा है। अब नमाज जब पढ़ते हैं तो 5 वक्त रब्बे कायनात के हजूर आप क्या कहते हैं? आप उसके हजूर ये अहद व पैमान करते हैं कि अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि ऐ मेरे मालिक, मेरी तमाम बातें, चाहे वो बदनी बातें हों, वो माली बातें हों, मेरे मालिक वो तेरी रजा के लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मकसद वो तेरी रजा है। माशाअल्लाह जी, जिस तरह दोस्तों आपने देखा, बड़े मुदल्लल अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज बयान के साथ आफ्ताब साहब ने अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में फरमाया है और जिसके हसूल के लिए हम दिन में 5 बार रब ताला के हजूर सजदा रेज होते हैं, हमें ऐसे कौन से अहकामात बजा लाने हैं या हमें ऐसी कौन सी नेकियों की तरफ राग़िब होना है। एक तो हमें ये अंदाज़ा हो कि हमें कुर्ब इलाही अब हमें मिल चुका है, और दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ता चलूं कि क्या हमें इस बात का अंदाज़ा या इदराक हो सकता है कि हाँ जी, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जहां रब ताला की रजा हमें हासिल हो गई है और कुर्ब इलाही हमारे साथ साथ है। जी, सवाल तो बड़ा खूबसूरत सवाल है और इसकी रहनुमाई हमें अल्लाह का कुरान का इन अल्फाज में करता है कि देखें, आपने जैसा सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिल गया है और वो कौन से काम हैं कि जिनके करने से हमें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो देखिए, एक बात याद रखें कि जो दीन है ना, वो नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानने का और सिद्के दिल से मानने का। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, सुभान अल्लाह, कि ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, यानी आपके अमल से वो चीजें आया हूँ। दीन इस चीज का तकाजा करता है। अच्छा जी, अब अल्लाह करीम ने और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको बजा लाना और जिनसे मना फरमाया है उनसे रुक जाना। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। ये चीज आपको अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह के रसूल का कुर्ब दिलाएगी। अल्लाह पाक कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि ऐ महबूब आप फरमा दें कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह ने क्राइटेरिया क्या रखा, एलिजिबिलिटी क्या है, शर्त क्या है। फरमाया फत्ताबिऊनी, महबूब पहले ये तेरी पैरवी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो फरमाया जब ये तेरी पैरवी करेंगे, तेरी सीरत को अपनाएंगे, तेरे नक्शे कदम पे चलेंगे, तेरी इताअत और इत्तबा करेंगे, तो उसका फिर समन क्या मिलेगा?
پھر اللہ کا قرآن یوں بول اٹھتا ہے یحببکمullah، واہ واہ واہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا ثمر، اس کا پھل میں نے یہ عطا کروں گا کہ ان سے میں محبت کروں گا، سبحان اللہ سبحان ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا، بالکل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، سبحان اللہ واللہ غفور رحیم۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کیسے انعامات فرماتا ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات ہے کہ ادھر سیلاب کا موسم تھا، ادھر ایسے ہوا کہ ایک بستی تھی تو پانی نے اچانک رخ ادھر بستی کا کر دیا، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے جی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، جانور بھی ختم ہو جائیں گے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، تو اب وہ سارے جو للہ تھے اور پانی جو تھا وہ بتدریج مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، تو ایک آگے بند تھا اور قریب تھا کہ وہ اس کو بھی کراس کر لیتا اور وہ ساری کی ساری بستی کو ہی بہا کے لے جاتا، تو لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے۔ تو وہاں اس علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے اور بڑے صاحب حال بزرگ تھے، تو کچھ ان سے پیار کرنے والے تھے اور کچھ جناب ان کے بڑے ناقد تھے، لیکن اس وقت سب نے کہا جی کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت اور اس پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ تو اب سارے ان کے پاس چلے گئے، تو بابا جی نے جب دیکھا نا جی کہ آج سارے ہی آ رہے ہیں، چاہنے والے بھی آ رہے ہیں اور جو نہیں چاہتے وہ بھی آ رہے ہیں، تو بابا جی نے کہا بھائی خیر تو ہے، آج سارے ہی آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی بابا جی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ پانی ہے اور پانی نے رخ بدل لیا ہے اور اس نے بستی کا رخ کر لیا ہے اور وہ تو سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ پھر؟ انہوں نے کہا جی بس وہ ایک بند ہے اس نے اس کو روکا ہوا ہے۔ تو کیا بند بھی روکا ہوا ہے؟ ہاں بابا جی، اور آپ دعا فرمائے اللہ کے حضور کہ اللہ مہربانی فرمائے، اس آفت سے ہمیں بچائے۔ تو بابا جی نے کہا آج مانو گے میری بات؟ انہوں نے کہا جی موت رقص کر رہی ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارے پاس تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ ایسے کہ پھر جاؤ، سارے لوگ جو آپ کے پاس آلات ہیں نا، وہ بیلچا ہو گیا، کئی ہو گیا، یا جو بھی اوزار وغیرہ ہیں وہ لے آئے سارے اور میرے پیچھے چلے اور مجھے بھی وہ اوزار دے دیں۔ اب بابا جی چلتے جا رہے ہیں اس پانی کی سمت نہ، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو بند ہے نا اس نے روکا ہوا ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا نا تو پھر ہم سارے بہہ جائیں گے۔ تو بابا جی نے کہا کہ اس بند کو توڑو، اس بند کو جی توڑو۔ اور لوگوں نے کہا بابا جی اس نے جو روکا ہوا ہے اس کو توڑو تو اس کا مطلب ہے کہ جلدی بہ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا اس کو توڑو۔ اب جو تو محبت کرنے والے تھے نا انہوں نے بابا جی کو کہا جی کہ بابا جی اسی نے روکا ہوا ہے، اور جو ان کے ناقد تھے نہیں چاہنے والے تو انہوں نے کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ بابا جی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ضرب لگانا شروع ہو گئے۔ بابا جی نے جب ضرب لگائی نا تو باقی لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے کہ جو ہم اپنا دفاع کر سکیں جس حد تک۔ تو ہوا کیا جی کہ جب بابا جی نے ضرب لگائی نا تو پانی نے سمت اپنی چینج کر تبدیل کر لی۔ اب لوگوں کی عقیدت پھر جناب بیدار ہو گئی، پھر بابا جی کے پاس پہنچ آئے اور جناب وہ پیر گٹھا اور معافی۔ بابا جی نے کہا یار اب کیا کہتے ہو، مسئلہ حل ہو گیا، جائیں آپ لوگ، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے اور اس پانی نے اپنا رخ تبدیل کر دیا اس کے فضل سے، تو آپ جائیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی نہیں بابا جی یہ کیا راز ہے یہ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا یار چھوڑو، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ جائیں، آپ نے بات تو نہیں مانی پر مالک نے کرم کیا ہے، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ چند خاص جو تھے انہوں نے پھر جو اس میں پردہ اصرار داری ہے کیا، انہوں نے کہا جی بتائیں کیا راز ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو میں جب آیا نا تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا کی مرضی ہے، پانی کیا مٹی میں مجال ہے کہ وہ جناب آپ کو ڈبو دے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس بند کی کیا طاقت ہے کہ وہ اسے روک کے کھڑا رہے۔ تو میں نے جناب دیکھا کہ مالک کی رضا ہے کہ ان کو ڈبونا، اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے کہ یہ ڈوبے، اور یہ بند آگے یہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے کہا تو روکنا چاہتا ہے، تو آگے رکاوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہی اس کے اوپر وہ ضرب لگائی نا تو آواز آ گئی، وہ بندے تو میری رضا پہ کتنا راضی،
اب بتا تیری کیا رضا ہے. سبحان تو اللہ یہاں پہ سبحان پھر علامہ اللہ، صاحب بول اٹھے تھے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا سبحان اللہ کہ سبحان ہر اللہ۔ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود خود پوچھے بتا بتا تیری کیا رضا کیا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جی، مزہ آ گیا جی، بہت اچھی بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے دینی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے آفتاب صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں آج قرب محبت، قرب الہی، اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور نصرت ان کے حاصل کرنا کس طرح ہمیں درس دیا۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم آفتاب صاحب سے اس طرح کی دینی احکامات، دینی باتوں سے مستفید ہوں گے، تو ہمیں یہاں امید پہ میں ہے۔ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اصل میں ہم وہ لوگ ہیں نا کہ ہم وہ پہلی ضرب نہیں لگاتے. بالکل، ہم وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں پانی کے اندر چھلانگ بھی لگائیں اور گیلے کپڑے بھی بھی نہ گلے نہ ہوں. کمزور ہم وہ عقیدہ لوگ ہے، ہیں کہ جنت کا تو جناب وہ سوال کرتے ہیں اللہ سے، لیکن مرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں کوئی ہے. نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو ماشاء پہلے اللہ، اس کی رضا کے اوپر راضی ہوں تو پھر مالک بڑے مہربانیاں فرماتا ہے. بالکل، بے شک، اور جو اس کے ہو جاتے ہیں جی طاہر صاحب، بے شک، تو زمانہ ان کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جنہوں نے اطاعت کی، اللہ کہتا ہے کہ وہ عام کامیابی کو نہیں پہنچی. بے شک، فقد فاز فوزن عظیمہ، سبحان اللہ، وہ بے شک بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گئی. بے شک، لو لگائی جنہوں نے اس دل ربا کے ساتھ، غرض ہی کیا رہی انہیں ماں سوا کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں سمیٹنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ دیکھتے رہیے دین کی بات آفتاب اشرف کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر جمیل، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے طاہر جمیل ٹی وی۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔